اس آیت سے متعلق پوری بحث کی گئی ہے کہ اس آیت میں کون کون شامل ہے کون کون شامل ہے. میں ایک تمہیدی گفتگو پیش کروں گا آپ کے سامنے اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے ادلہ پیش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزوں کی پوری بحثی ختم ہو جائے گی کہ مدرسہ کی سیرے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرا آیا کہ کچھ ایسے ادلہ پیش کروں گا. خود آیت تفسیر پہ پوری کئی کتابیں ہیں صرف آیت تفسیر سے متعلق میرے پاس کی کتابیں بڑا بڑا جس میں سے میں نے پیش کیا کہ شامل تعالی یہاں سے جدید ہوگی اگر سنی ہوگی تو مجھے سے سنی ہوگی میری یاد نہیں. نعرہ صلوات پوری بحث کی گئی ہے کیونکہ آیت تفسیر دیکھیں ہمیشہ آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے سیاق کو سباق کو دیکھنا اس سے پہلی آیات کو اور بعد والی آیات اور اس کے بعد آیت تفسیر کی جاتی ہے. آیت تفسیر جو ہے سورہ احزاب ہے اور بڑا آسان اس کا ریفرنس یاد رکھنا 33 کا سورہ اور 33ویں آیت ہے. 3 کو ذہن میں نہ رکھیے گا 4 مرتبہ آیا ہے. اب یہاں پہ انسان کو خیال رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ آیات اور بعد والی آیات سب میں ازواج رسول کا تذکرہ ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہی خام خیالی ہے کہ یہ ازواج سے متعلق ہے. الفاظ ہیں میں اس کا مقدار سے نہیں کروں گا ان شاء اللہ چاہے اردو دے سکتی ہوں جو اللہ سے نام رکھوں گا ان شاء اللہ آپ کو دے سکیں گے. تو اب یہاں پہ گزشتہ آیات کے اندر آیت نمبر 32 سے خدا کہتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحسن النساء اے رسول کی بیوی اور خواتین جیسے نہیں ہو ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى گھروں سے باہر مت نکلا کرو جاہلیت کے ہو کسی بھی جگہ مت جانا. یہاں تک کہ جناب ام سلمہ نے مستحب عمرے تک کو چھوڑ دیا تھا جو اس کو عمرے پہ چلے جا کر لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا گا کیوں کہ آیت نے کہا ہے کہ گھر سے زیادہ باہر مت نکلو کیونکہ تمہارے جو بھی کام ہوں گے وہ رسول کی طرف برگشت ہے. ہر کھیل کو پلٹا دیا جائے گا کہ جو کچھ کر رہی ہے رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے. میں نے کہا کچھ رکھے گا اللہ اور اگر کچھ جبل میں جائے
یہ آیت کو ذہن میں رکھیے گا، پہلی والی آیات بھی اور پھر بعد والی آیات بھی ساری کی ساری اسباس سے متعلق ہے۔ اب بیچ میں جملہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب یہاں پہ لفظ مذکر استعمال ہوا 2 مرتبہ، میں نے کہا سیروں کی ساری بحث ختم ہو جائے گی، صرف بنیادی بحث سن لیجیے۔ سارے علماء نے بول کے لگایا کہ نہیں، گزشتہ اور اس سے پہلی اور بعد والی ساری آیات ہیں وہ کیونکہ ازواج رسول سے متعلق ہیں، لیکن البتہ ہمارے علماء نے جواب دیا کہ نہیں، وہاں مؤنث کے صیغے ہیں، یہاں مذکر کے صیغے ہیں، وہاں فیمنن جینڈر ہے، یہاں میسکولن جینڈر، پوری بحث ہے۔ وہاں کننا اور ہننا کے صیغے استعمال کیے ہیں جو فیمنن کے ہیں، اور یہاں پہ ایک نہیں 2 مرتبہ میسکولن جینڈر آیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، 2 مرتبہ کن کا صیغہ آیا ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ مذکر کے صیغے کو ثابت کیا گیا کہ اہل بیت کے لیے ہے۔ اب پوری بحث ہے یہ یہاں پہ آیت کیوں رکھی گئی ہے۔ کچھ علماء کو جواب نہیں دینا آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ترتیب قرآن کی بہت سے خلفاء نے دی تھی تو آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں، اس وجہ سے جو آیت ترتیب ہے وہ اسباس کے آیات کے درمیان میں آ گئی۔ یہ جواب درست نہیں ہے۔ ترتیب میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ترتیب قرآن سے خود رسول خدا نے دی ہے، کسی اور کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، خود رسول خدا نے دی ہے۔ اگر رسول اور ان کی آیت کے علاوہ کسی بھی بزرگ کام کا، کسی بڑے کام کا کریڈٹ کسی اور کو دیا جائے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور مقصد ہے، یا اہل بیت کی شان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے دیا جا رہا ہے پہلے، اور وہ کنٹرڈکشن خود سے بتا رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، کام کسی اور ہے۔ تبھی تو مجھے میرے ساتھ، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، صحابہ نے جمع کیا، اس لیے بہت لوگوں نے ترتیب شاید آگے پیچھے ہو گئی، اور آیت کو کسی نے شاید کو سمجھ کے یہاں رکھ دیا۔ نہیں، آیت بالکل صحیح جگہ پہ ہے، آیت بالکل صحیح جگہ پہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بالکل صحیح جگہ پہ آیت کو رکھا ہے۔ ازواج کے متعلق آیات کے بیچ میں آل محمد کی شان کو بیان کیا۔ عربی زبان کا گرامر کا قانون ہے، سینٹیکس کا قانون ہے، نحو کا، کہ جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، لفظ ہے جملہ معترضہ، یعنی اللہ کسی اہم بات کو کسی ایسی جگہ پہ رکھتا ہے کہ وہ بات بالکل الگ سے نظر آئے۔ علم کہتے ہیں اس سے بالکل ہمیں الگ سے نظر آئے کہ یہ گفتگو کچھ بہت چلی تھی، جہاں بیچ میں جملہ کیا آیا ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، اللہ کہے گا فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا تھا، فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچوں کو زندہ کرتا تھا، فرعون موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اور اس کے بعد فرعون کا قصہ۔ اب آپ کو سارا شاید فرعون کا قصہ بھول جائے، لیکن فرعون کے قصے کے درمیان میں ایک جو جناب موسیٰ سے متعلق آیت ہے وہ کبھی نہیں ہوتے۔ اس جملے کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اہم بات کو ہمیشہ ایسی آیات میں رکھتا ہے کہ وہ آیت انسان کی آنکھوں کے اندر اس طرح سے نظر آئے کہ ہاں یہ آیت اور ہے، گزشتہ اور بعد والی آیات اور۔ اب اللہ نے ازواج سے متعلق ساری آیات بیان کی، بیچ میں لکھا آیت تطہیر کو وہاں رکھ دیا۔ اب سارے کے سارے جب بھی پڑھیں گے تو پڑھتے جائیں گے اور سوچتے جائیں گے وہ آیات اور تھی، وہاں پہ ان کو منع کیا جا رہا تھا، توجہ رکھیے گا، وہاں منع کیا جا رہا تھا یہ مت کرنا وہ مت کرنا، کہا کہ انما یرید اللہ، اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے اہل بیت کو۔ کہ دیکھو وہاں بے شک ڈانٹا جا سکتا ہے، یہاں ڈانٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ تو رزق کو بھی دور رکھا گیا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، یرید اللہ مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے ارادہ یرید، ارادہ یرید ماضی مضارع کا صیغہ ہے۔ اللہ کی انٹینشن یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ، فرمایا کہا اتنے دیر ارادے ہیں کہ انما بس اللہ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ایک ارادہ ہے، یعنی کوئی اتنا بلند و بالا ارادہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کوئی ارادہ نہیں، یہ ارادہ میرے کوئی کام نہیں، یہ کام ہے، یعنی اللہ خود اپنے ارادے کو جس کو اہمیت دے رہا ہو وہ آیت تصویر سے متعلق ہے انما یرید اللہ ہو، بے شک بس اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ اور ارادہ الہی کیا ہے؟ آئیے ذرا سورہ یاسین کے بعد میں دیکھ لیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، کہتا ہے کون ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، بی اینڈ چیز۔ جب چھوٹے امام کو پوچھا کہ مولا بات ہے خدا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چیز ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، کہ نہیں یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میرے ارادہ کرنے میں اور فعل میں، ارادے سے لے کے فعل تک، انٹینشن سے لے کے ایکشن تک مراحل ہیں، کئی مرحلے ہیں، سٹیجز ہیں، لیکن اللہ کے کوئی مراحل نہیں ہے، توجہ ہے نہیں ہے۔
میں نے نیت کی کہ میں یہ مجلس پڑھوں گا، ارادہ کیا، ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل ہیں۔ میں نے گھر سے ارادہ کیا، تیاری کی ہوگی، چلا ہوں گا، پہنچا ہوں گا، پہنچنے کے بعد بیٹھا ہوں گا، کئی چیزیں ہیں، تیاری ہوئی ہوگی، مجلس میں لوگ آئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے، آخر میں نے ڈیلیور کیا۔ ارادے سے لے کے فعل تک کتنے مراحل ہیں؟ کہ کم از کم 3-4 مرحلے ہر انسان کے ارادے سے لے کے ایکشن تک ہوتے ہیں، انٹینشن سے لے کے ایکشن تک کئی مرحلے، کم از کم 3-4 مرحلے ہوتے ہیں، کچھ کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا ارادہ اور ایکشن کے اندر، ارادے میں اور فعل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کون فایا کون، کائنات بنے اس نے ارادہ کے بنانے کا بھی سوچا اور کہا اچھا مٹی کی ضرورت ہوگی، اینٹیں کام سے لاؤں، اس نے ارادہ کیا اور چیز ہو گئی۔ کیا یہ کن فیکون بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے؟ کیا کہتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں بننے لگتی ہے۔ مراحل یہ ہے کہ تمہارے یہاں مراحل ہے، اللہ کے کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ اب اگر میں سمجھا دوں گا تو یہ پوری کی پوری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ اس اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے تب سے ہر رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اہل بیت سے دور ہے۔ اس وقت جوادی ہم نے پوری بحث کی اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں تمہیں رزق سے دور رکھوں گا۔ میں بہت اپنی سنتا ہوں گا، اپنی سپیڈ کم نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اہل بیت میں تمہیں رزق سے دور رکھوں گا، کیا اہل بیت میں رزق کو تم سے دور رکھوں گا، اہل بیت میں یعنی تم سے رزق کو دور رکھوں گا۔ میں تمہیں رزق سے نہیں، اگر میں یہ کہتا نا کہ اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا تو معنی یہ نہیں کرتے کہ معاذ اللہ اہل بیت رزق کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ وہ والے اہل بیت آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ دور، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اہل بیت میں رزق کو تم سے دور رکھوں گا، رزق آنے کی کوشش کرے گا اور میں دور رکھوں گا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے دور ہو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مؤنث اور مذکر کے صیغوں سے، ازواج سے متعلق ہے، علی و فاطمہ سے متعلق ہے، حسن حسین سے متعلق ہے، اس سے متعلق ہے، اس سے متعلق ہے۔ رزق کو دیکھ لیجیے، رزق کو سمجھ لیجیے، جہاں جہاں رزق دور نظر آئے وہ اہل بیت ہے، جن جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا وہ اہل بیت ہے، اور جہاں رزق نظر آئے سمجھ لیں کہ اہل بیت نہیں۔
کس چیز کو رزق قرار دیا. اللہ نے کہا میں نے ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھا. ساری بحثیں حل ہو جائیں گی. خدا کی قسم جب میں نے دل پیش کی تھی ایک صاحب لگے کہ میں وقت دے کے آ گیا پڑھنا اور جنم دے آیا ہوں مسجد کے اندر. میں نے کہا بھائی مجھ سے تو کیسے کرے گا پہلے دے کے آگے میرے بخاف کو کہاں کیا ہے اس جگہ رکھی جاتی ہے آپ ان کے یہاں جا کے نہیں پڑھنا آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کہا ٹھیک چلتے ہیں مجھے چارہ پہنچ گیا ہے. تو وہاں پہ پہنچے اور کبھی نہیں کیا کریں گے یہی اچانک آیا پیش کی خدا قسم کوئی جواب نہیں ہے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. اور اسے پوچھنے کے کہنے مولانا میں آپ کی بحث میں سنی کہاں سے لے کے آیا اور بالکل ذکر رکھنے والی باتیں پیش کروں گا آپ بتائیے کہ بالکل لگ رہی ہے. آیت سے متعلق اپنی رائے پیش کیا جائے. میں آیت سے متعلق آیات پیش کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری رائے ہے اس کے اندر. میں آیت کی تفسیر کے اندر آیات لے کے آ رہا ہوں. لفظ رزق صرف وضاحت کے لیے دیکھیے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ نے آپ سے رزق کو دور رکھا ہے. آیت کا قرآن کے 10 آیات میں چند آیات پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کی باتیں ہو جائیں گی. اللہ نے کہا میں نے ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. آئیے ذرا دیکھیں قرآن کے اندر کیا کیا رزق قرار دیا گیا ہے. اللہ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بے شک جوا شراب ازلام انصاب اللہ نے 4 چیزوں کہا کہ جوا شراب انصاب ازلام یہ رجس ہیں. جوا شراب ازلام انصاب اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. رجس ہے شیطان کے کام ہے. مطلب جو ہے یا نہیں ہے رجس ہے شیطان کے کام ہے. اب یہ 4 چیزیں جوا شراب ازلام انصاب یہ وہ کھیل تھے عربوں کے کھیل تھے ازلام انصاب جو کھیلے جاتے تھے. جوا سب کے ذہنوں میں ہے گیمبلنگ ہے شراب سب کے ذہنوں میں ہے. اللہ نے کہا یہ 4 چیزیں رزق ہے کار شیطان ہے. اب یہ 4 چیزیں اللہ نے کہا دیکھو میں نے ہر طرح کا رزق اہل بیت سے دور رکھا ہے. خدا نے کہا اہل بیت سے دور رکھا. اگر کسی کے اندر یہ 4 گناہ نظر آئے زندگی میں یہ 4 گناہ نظر آئے سمجھ لو اہل بیت میں نہیں ہے. اگر کوئی مذہب اپنے ذہن سے ایجاد کرنے کے بعد ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی گناہ کیا تھا وہ سمجھ لیجیے کہ یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے پھر ہوا دماغ ہے. تو اس نے کہتے تھے شراب پیتے ہیں. حضرات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی چیزیں جہاں جہاں پہ نظر آئے گا یہ اہل بیت ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اللہ نے ہر طرح کے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہر طرح کے رزق سے آئی میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی کے رزق سے دور رہو. میں تو آیت پیش کر دیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ کہہ رہا ہے بت پرستی کے رزق سے دور رہو. قول الزور سے زبردستی بات کے منوانے سے دور رہو. 2 چیزوں سے دور رہو. رجس من الاوثان کہ بتوں کی پوجا سے دور رہو بت پرستی سے دور رہو کیونکہ یہ رجس ہے. بت پرستی رجس ہے. زبردستی بات منوانا رجس ہے. اللہ زبردستی بات منوانے کو پہلے پیش کر دیتا ہوں. زبردستی بات منوانا اللہ پتہ نہیں کس کس کو آپ تاریخ میں دیکھتے چلے جائیے گا. کبھی بہنوں کو بھائیوں کو اس کو اس کو سب کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے. میرے مولانا صاحب سے خدا نے کہا کہ یعنی سارے کے سارے زندگی کہتی ہے کہ پہلے کون مسلمان کرے گا یا رسول اللہ دوسروں کو محلت بھیجے پھر لینے کی باری. کیا جان پوچھا تھا پہلے اس نے کہا کہ سلمان نے کہا تو مسلمان ہوتا یا نہیں؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا تو بات ہے یاری بات کی بات ہے. میرے مولا ہے فوراً زمین پہ دوران ہو کے بیٹھ گئے اپنے ہاتھ سامنے اپنے اس طرح سے ایک ساتھ توازن بنا بیٹھے زمین پہ بیٹھ گئے. کہا کہ یعنی آپ نے زمین پہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ گئے؟ تم بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. دعوت دینے والے کو بھی ویسے اللہ کیا کرنا چاہیے جیسے کہ دوسرے بیٹھے ہوئے. کہا یعنی اب کسی کی دعوت دینا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں. کہا یعنی یہ آپ کا کردار ہے کہ نہیں اسلام کا کردار ہے. کہا یعنی وہ پچھلے آ رہے تھے وہ تلوار دکھاتے تھے اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے تھے. کہا وہ ان کا کردار تھا اسلام کا نہیں. میں جو پیش کر رہا ہوں یہ اسلام ہے.
آئے آنے کے بعد اپنے قلبی اسلام کو دعوت دی کہ جو بہت سے افراد نہیں اس طرف آئے تھے تو پورا سلسلہ تھا ان کے بھی آزاد ہو رہا تھا دعوت دیتا ہوں تو کہا کہ یا علی اگر قبول نہیں کریں گے تو کہا کہتے کر دو تو قتل کر دو کیوں کہ پیغمبر کا حکم ہے انہوں نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے تو آپ تلوار نکالے گا نہیں ہم مانتے ہیں کیوں تلوار سے لڑے گا نہیں ہم دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ آپ ہم سے بے انتہا محبت ہے ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ بہت سے دوسروں کا کردار بھی دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تو بھاگ جاؤ کہ انہوں نے بھگا دیا اپنے رشتے دار کو پیغمبر نے کہا تھا مکے سے بھاگنے جاؤ قتل کر دو انہوں نے رشتے داروں کو بھگا دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ کا کردار کیسا پیغمبر کی سنیں گے یا محبت کی دو چیزیں رچ ہیں ان سے دور رہو آپ جہاں جہاں پہ وہ زبردستی دور نظر آئے گی بت پرستی دور نظر آئے گی تو اللہ سمجھ آئیے گا جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے یا بت پرستی رچ نہیں ہے اور اگر رچ ہے تو پھر اہل بیت نہیں ہے وہ یہ بات ہے آئینہ پیش کر دیتا ہوں حضرت ہمارے بھائیوں کا فلسفہ یہ سارے کے سارے صحابہ ازواج رسول و صحابہ کرام سب کے سب ہے رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو آپ اس کی مرضی راضی ہو رہا ہوں وہ یہ کہتے ہو کہ اللہ سب سے راضی ہو تو کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے ایک علی ابن ابی طالب سے وہ ہے کرم اللہ وجہہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سے راضی ہو کہ سوائے ایک علی ابن ابی طالب کے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے وہ ہے کرم اللہ وجہہ ان کے حساب سے ہمارے یہاں سے تو علیہ السلام ہے وہ کہتے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سے راضی ہو سوائے علی کے کیا ان کا چہرہ کرم اللہ وجہہ اللہ ان کے چہرے پہ کرم کیا بس چہرے کہتے ہیں کہ کیا کرم کیا کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی شاید بات آگے ہو گئی ہو تو سارے مل کے توجہ ہو اللہ نے کہا بت پرستی رجس ہے تو سارے کے سارے علماء سنت اعتراض کر رہے ہیں کہ صحابہ میں بس ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تو اگر صحابہ میں ازواج رسول میں بت پرستی نظر آئے تو سمجھ لو اہل بیت نہیں ہے وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے جہاں جہاں بت پرستی نظر آئے تو آپ اہل بیت نہیں ہو سکتے اور سارے کے سارے علماء نے لکھ کے بتا دیا کہ نہیں صرف ایک علی ایسے ہیں کہ جن کی پیشانی نہیں ہوتی اور باقی جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں وہ اعلان رسالت کے بعد ولادت ہوئی ان کی تو کہا کہ جیسا وہاں دیکھ رہے ہو کردار امیر المومنین ویسے ساروں کے لیے وہ سب کے لیے ہے تو کہا جہاں جہاں بت پرستی نظر آ رہی ہے اللہ نے بت پرستی کو رزق قرار دیا بات معلوم ہو گئی حضرات اللہ نے بت پرستی کو رزق قرار دیا ہے تو اب جو چیز رزق ہے اللہ نے کہا میں نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے اہل بیت علیہ السلام سے ہر رزق کو دور رکھا ہے تو اللہ نے کہا دیکھو بت پرستی رزق ہے اب اگر کسی میں بھی نظر آ رہی ہے چاہے وہ ازواج ہوں چاہے اصحاب ہوں صحابہ ہوں وہ سب کے سب ہر طرح کے اگر وہ بت پرستی سے پاک نہیں ہے تو رزق سے پاک نہیں ہے اور اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے ہر طرح کا رزق دور رکھا ہے تو رزق اہل بیت سے دور ہے اہل بیت کے اللہ نے علامت بتا دی ہے اگر دیکھیں ہوتے حضرات میں مجھے تیزی چلنا ہے آپ سامنے چند مخالف پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آج تفصیل سے مطالعے کے سننے جائیں گے تو سلام علیکم اللہ ہر طرح کے رزق کو وعدہ کر رکھا ہے اہل بیت ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کا رزق آپ سے دور رہے گا اس کا ارادہ نہیں ہے بلکہ عمل ہے اس کے ارادے
ارادے اور عمل کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، ارادے اور فعل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو ہر طرح کا رزق اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اور اللہ نے مرکز جو بنایا ہے تو اہل بیت کے دو طرح کے فضائل ہیں، کچھ گھر کے اندر کے فضائل ہیں، کچھ گھر سے باہر کے فضائل ہیں، دونوں کا مرکز جناب سیدہ کو بنایا ہے۔ گھر کے باہر کا خلاصہ دیکھنا فضائل کا تو وہاں آیا مباہلہ کو دیکھ لیجیے، وہاں مرکز میں جناب سیدہ نظر آتی ہے، قُلْنَا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ نَزَلَ عَنْ الْكَافِرِينَ۔ وہاں بھی اللہ نے لفظ لا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے کیا کیا، انفسنا کی جگہ پہ امیر المؤمنین کو لیا، نساءنا کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لیا، ابنانا کی جگہ پہ امام حسن حسین کو لیا، اور باقی ابنانا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک نظام بنا دیا، پہلے اسلام نے اس کو جنا کیا ہے کہ کسی طور تو نہیں، یہاں پہ صرف یہی افراد جائیں گے، وہاں پہ جناب سلمان کو کہا کہ جا کے غالب سے بچھا دے گا سر پر کا، یہ آپ اسے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ جناب وہ عیسائی تھے نا، انہوں نے سب جگہ پر رائج کر دیا، انہوں نے دیکھا جو مباہلہ میں آتے ہیں وہ سو تعلیم پہ چل کے آتے ہیں۔ جناب سلمان جا کے سلمان جا کے وہاں سو تعلیم بچھا دینا اور ایک وہاں پہ خیمہ لگا دینا، میرے اہل بیت وہاں پہ کھڑے ہوں گے، مباہلہ کے لیے جائیں گے۔ اسی لیے جناب سلمان نے جا کے کیونکہ وہاں سو تعلیم بچھایا تھا، منا اہل البیت کی منزل پہ فارغ ہو گیا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول نے کہتے کہا کہ دیکھو نہ رات کا وقت ہوگا نہ صبح کا وقت ہوگا، کیونکہ رات میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جدھر نظر نہیں آ رہا تھا، دن میں اتنا واضح ہو جاتا ہے کیونکہ کام سیدہ کونین جا رہی ہیں۔ جب فجر کے بعد کا وقت ہوگا، طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہوگا، بینت طلوعین کا وقت ہوگا، وہ باہر کا، میں نے کہا کہ بتانے میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کے لیے، تو فجر کے بعد کا وقت ہوگا اور سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہوگا۔ اب چاروں طرف سے سارے وہاں پہ اتنے عیسائی جمع ہو گئے تھے، دور سے آدمی کو دیکھا، ان کے جو پوپ تھے کہتے کہ ان کے آرچبشپ تھے، سب سب دیکھنے لگے، انہوں نے کہا بھائی ان سے مباہلہ نہ کرنا، آتا ہے ہے بات۔ جب چل رہے تھے نا وہاں پہ حضرت ایک بڑے دل میں زحمت کی ہے، جب چل رہے ہیں رکھے گا حضرت کی پوری طرح دونوں جگہ سے زحمت دے کے آپ یہاں پہ ایک جگہ رب لینے کے لیے آپ کو لے کے آیا ہوں۔ اگر سارے بندے کی توجہ ہوگی تو شکر انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جناب سیدہ سے دعوت کروا دوں گا، اے میرے حبیب ہے، جتنے لوگ اس سے دوڑیں گے، کہا کہ نہیں مرکز جناب سیدہ ہیں۔ یہی امام حسن سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے، فرزند علی کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ بات ہماری ہوگی، کہا کہ جب رسول اللہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ فرزند رسول، امام حسن کا صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ کو فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے جبکہ آپ علی کے فرزند ہیں، نسل امیر المؤمنین ہے، فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر رسول خدا یہاں پہ آ جائیں اس وقت اور تجھے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے دوسرا دے، اس نے کہا بہت نہیں مانگے تمہیں کتنے لوگ خود رشتے دیکھے ہیں رسول خدا، تو سبوں پہ افتخار محسوس کیا انہوں نے، کہا کہ میں نہیں دوں گا رشتہ، آپ رشتہ دیں گے، ہم رسول خدا سے رشتہ مانگیں گے نہیں، تو جائے گا کیا کبھی رسول خدا مجھ سے رشتہ مانگے گا؟ کیوں؟ کیونکہ چاہے بیٹے کی نسل ہو، بیٹی کی نسل ہو، انسان کی اپنی نسل ہے۔ کیا آپ سمجھ میں آیا کہ فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ رسول خدا کو اب تک کہا جاتا تھا علی نے کہا جو بھی زہرا کی نسل ہے وہ فرزند رسول ہے، کہ وہ
کوئی دلیل دے سکتے ہیں اپنے فرزند رسول ہونے میں؟ امام نے کہا میں قرآن سے آیت پیش کرتا ہوں. کہا بتائیے. کہا انہ من ذریتہ، کہا بے شک کہ ابراہیم کی ذریت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یعقوب و اسحاق، اللہ نے سارے انبیاء کے نام سے اسحاق و یعقوب و یوسف اور یہ سارے کے سارے کہا موسیٰ و عیسیٰ، اللہ نے موسیٰ عیسیٰ سارے انبیاء کو گنوایا نا، تو کہا ابراہیم کی ذریت سے سب ہے. کہا موسیٰ و عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ کو بھی گنوایا ہے. کہا مجھے اتنا بتا جناب عیسیٰ کا والد کون ہے؟ کہا نہیں ان کا کوئی باپ نہیں تھا. کہا تو پھر وہ کس طرح سے جناب ابراہیم کی نسل کے اندر ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ ذریت ابراہیم میں کیسے؟ کہا ماں کی طرف سے جناب مریم کی طرف سے. کہا اگر عیسیٰ جناب مریم کی طرف سے ذریت ابراہیم میں ہو سکتے ہیں تو ہم جناب فاطمہ کی ذریت سے مرکز جناب سیدہ کو بنایا. بنی عباس نے پوری کوشش کی، ہر جگہ پہ دوڑ لگا رہے تھے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں. کیا کیسے کہا اس طرح کی نسل سے ان کے چچا حضرت عباس سے، ان کی نسل سے ہم لوگ ہیں، تو اس لیے ہم وہی آل رسول ہم ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں. اور اسی لیے مورخین نے لکھا کہ سب سے زیادہ زندانوں میں انہوں نے رکھا ہے. لوگوں کی عادت دور رکھا تھا، کبھی ان کا پتہ نہ بتانا لوگوں کو، نہیں تو لوگ ہماری بات کو نہیں مانیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیں اہل بیت رسول. جب یہ سامنے آئے تو کہیں گے ان کا اگر تمہیں لے بیٹھو تو ان کا رشتہ اور زیادہ قریب کا رشتہ ہے، تم تو چچا کی نسل سے ہو اور یہ خود رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں. تو اگر نہیں ان کو کسی طرح سامنے نہ آنے تو اس کے حال ہمیشہ زندہ میں باتیں ہو رہی ہیں. تو پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے نہ آئے. اسی لیے ایک مرتبہ میں جب یہ آتا تھا نا آپ قرآن میں السلام علیکم نام رسول خدا کے گھر پہ کھڑا ہوتا تھا، سارے مسلمانوں کو مخاطب کرتا اور کہتا اے میرے چچا کی بیٹی آپ پہ سلام. معلوم آتا رسول خدا کو اشارہ کرتا رہے میرے چچا کے بیٹے، جناب عبداللہ کے بیٹے تھے، جناب عباس جناب عبداللہ بھائی تھے. کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. جب ہم موسیٰ علیہ فوراً کھڑے ہو جایا کرتے کہتے السلام علیکم یا جدہ، اے میرے چچا رسول خدا آپ پہ سلام ہو. کہا تو چچا کی نسل سے ہے، میں خود ان کی نسل سے ہوں. تو کتنے تم باتوں میں چھوڑ لاؤ گے؟ بڑے مختلف انداز سے تعارف کروایا کرتے، ہمیشہ تعارف کرواتے رہتے کہ باتیں تو ہو جائے لوگوں کے لیے. کبھی کوئی یہ نہ کہ مجھے تو سننے میں نہیں آیا تو پتہ نہیں چلا تھا کہ آل رسول کون ہے، ذریت رسول خدا کون ہے. امام نے کہا کہ تعارف کروا دیں گے. اس کے بیٹے معمول نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا. اور مہدی رکھنے کے بعد کہا کہ وہ دیکھو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا نا میرے 12 بچے ہوں گے، بعد میں کا نام مہدی ہوگا، وہ یہ میرا بیٹا ہے. اب حضرت کا دو بجے کہا دیکھو میں خلیفہ ہوں، رسول خدا نے کہا 12 امام ہوں گے، میں خلیفہ ہوں، میں امام ہوں، یہ میرا بیٹا. اب امام رضا علیہ السلام وہاں پہ تھے، اسی لیے ہم جب بھی امام کا نام لیتے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ 8ویں امام سے آیا. کیا کرتا وہ آواز دیتا مہدی، فوراً امام کھڑے ہو جاتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کہ یہ کیا بات ہے مولانا آپ یہاں پہ دربار میں جیسی مہدی کہتا ہے؟ کہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، جس مہدی کو یہ بلاتا ہے کبھی یہ ڈانٹتا ہے، کبھی امام ڈانٹتی ہے، کبھی بھائیوں سے بیٹھتا ہے، کبھی محلے والوں سے بیٹھتا ہے. جس مہدی کو ہم مانتے ہیں اس کا دادا تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے. شخصیات ایسی ہیں جو دیکھتا ہے جس کو تعصب نہ ہو، اگر دشمن بھی دیکھتا تو پہچان ہے، جس کو تعصب نہ بیٹھے تو اسلام سے پسند تھا. یہاں تک کہ کفار نے دیکھا تو وہ دیکھنے کے بعد کہتے تھے کہ ہاں کچھ اور ہے. بہت سے لوگ آنے کے بعد بچوں کو دیکھتے تھے، کئی بچہ آپ کا دیکھا آپ نے سن رکھا وہ ہے کو دیکھا کہا کہ بتا دے یہ بچہ آپ سے معلوم نہیں ہوتا، میں نے سارے درختوں کے سامنے چھوٹے دیکھنا. جناب بتانے کا تو مجھے سمجھا رہا ہے، میں تو ایسے سے اٹھائے بات دیکھ چکا ہوں، یہ مطلب بتایا تو جو ہے یہ نہیں رہا. اس انداز سے میں وقت بتا کے جمع کرام کر رہا ہوں کیونکہ تارا یہاں پہ موجود ہے. دو بات کرتے کرنا تمام
اہل بیت کی جو انسان ہے وہ کشتیوں کو مانے ہیں، جو کشتیوں پہ سوار ہوا تھا نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ خالق النجوم، میرے رسول اللہ نے کہا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی ہے، کشتی کو بھی جو ہے وہ ستاروں سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ غور کریں اللہ وہ اللہ نے کیا کچھ بنایا گیا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو کسی طریقے سے دھکیلا جا سکے، ہٹایا جا سکے ہر طرح سے، لیکن شخصیات اتنی بارز ہیں، روشن ہیں، امیر المؤمنین کے یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے نقشہ نتیجہ ان کا اور ایسا ان کا جو ہے انہیں بتایا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں آپ مجھے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یاری انسا کا بدل خدا، یاری آپ کا شہرہ چودھری کے چاند کے معنی جن رسول خدا سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ زیادہ جانے کی خوبصورت ہوں گے، جس سے ان سے سوال کیا جا رہا ہے جب لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ رسول خدا کہہ رہے ہیں یاری آپ چودھری کے چاند جیسے ہیں، آپ سوچیں جس میں خوبصورت ہوں گے، ان سے خدا نے کہا کہ نہیں وہ اب آپ کے مسئلہ میں ہے کبھی یقین کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوچیں کہ دشمنوں کی کیا دعوت ہے کہ ہر طرح سے کوئی اب نکال ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ویسے تھے وہ ویسے تھے۔ امیر المؤمنین کے لیے فاتح خیبر کا نقشہ کیسا ہوگا، یہاں تک کہ جب ایک یہودی مجھ سے پوچھتا ہوا آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں حیدر کو، کہا بھائی حیدر یہاں پہ جو مشہور حیدر ہے وہ علی بن طالب ہے، مدینے پہنچا کہا نہیں جس نے خیبر کو فتح کیا تھا، کہا وہ حیدر کا نام وہی علی بن طالب، کہا وہ کہاں ہے، کہا وہ سامنے وہاں پہ بیٹھے آیا، کہا امیر مجھ سے سوال کیا، کہا مجھے حیدر کا راز سمجھا، کہا آپ نے کہا نہیں حیدر، کہا آپ کو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، کہا آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، میرے ذہن کا تو بہت بڑا تھا، بہت بڑا فارغ تھا، بہت لمبے چوڑے بہت بڑے پہلوان، میرے ذہن کا تو پتہ نہیں کون ہوگا، تو دیو ہوگا۔ مولانا نے کہا نہیں کمال مظہر رجا پہ یہی ہے، دیکھنے میں جسم بالکل نارمل ہو، یہ نہیں ہوتا کچھ بڑی بات ہوئی ہے، دیکھنے میں نظر آیا کہ ہاں لیکن وہ مظہر ہے جو بہت بڑا پہلوان ہو کو حاکم نے کیا، یہ جب سے بڑا کیا پہنچ آئی اللہ جو بہت ہے محمد نے امیر المؤمنین دیکھنے میں جو دیکھتا تھا کشش ہے وجود کیا اور جو آدمی وہاں جذب ہو جاتا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی کہ جب میدان جنگ ہوتا تھے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ جب دیکھتے تھے تو اکثر اس میں کہتے تھے کتنا پانی ہوتا سے دیکھتے ہیں کہ اتنی نگاہوں سے کھا رہے ہیں جلال حمد اللہ کا بہت نہایت ہی آقا اور خدا بھی سارے حضرت السلام کے دل کا یہ وجود ہے، ہر فرد ایسا ہے حضرت السلام کا اس کا وجود ہی کشش رستا ہے، باہر دیکھیں چاہے اس کا بڑا ہو چاہے چھوٹا، کسی بچے کو بھی دیکھیں گے تو دیکھ اور سمجھ نہیں آئے گا۔ ابھی تک ٹھیک ہے ہمارے پاس لکھا ہے کہ ہم کو مسلم بہت لوگوں نے کتنا شیعہ ہو گیا تھا انہیں لیکن بیٹا دشمنوں کی طرف سے کیا تھا، ابھی مسلم کی میدان کربلا کے ساتھ قرآن میں جنگی موقع تھے وہ بھیجے کرتے تھے جب تعلیم پڑھی ہو اور وہاں پہ وہ جب بتا رہے تھے اور پورا جنگ کا حال نہیں کرتے حمید بن مسلم شیعہ اس کو خود لکھا اس کا میں نے 4 برس کی بچی کو دیکھا 4 برس کی بچی کو دیکھا تو اس کا حیبت و جلال ایسا تھا کہ پتا چلتا تھا یہ علی کی پوتری کو، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ ضروریت ضروریت رسول خدا 4 برس کی بچی ہے، یہ جناب فاطمہ مقدس کا یہ جو لہو ہے، جناب سید شہداء کی آغوش ہے، 4 برس کی بچی خدا میں کہیں بات کریں سننے کی طرح آپ سے بتا رہا ہوں، صاحب جا رہا ہوں رہنے کی جملے دوست سننے جس کے لیے خود جناب ختمی مرتبہ جنہیں آغوش میں کرایا تو حسین ہے امیر المؤمنین کسی چیزے سے نکالتے ہیں، جناب سیدہ بابر سے گلے کے بوسے دیتی ہیں، امام حسن مصطفیٰ بابر سے کرتے مادر کے نام کچھ دیتی حسین مجھے رہتے ہیں، اس کے لیے سب آلنے پہ ترس رہے ہوں، وہ حسین کے لیے تہجد کی نماز کی دعا اور دکھانا سینے میں سونے والی ایسے بچے عطا کرتا جو میں سکون کا سبب پر سوچے کام کرا میں آپ کو اسی مسافر کرو ایک آدمی مسافر کرنا چاہتا ہوں سننے گا اب اس کی جناب سید الشہداء تہجد میں دعا مانگے پر دکھانا سینے میں سونے والی ایسے بچے جو تسکین کا سبب ہے، ایک ایسی بیٹی ہو جو سکون کا سبب کرتے ہیں اور پھر آپ کا شیر بڑا مشکل معلوم کہا مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں پر رہا ہو سکون کا نام جناب سید
شہداء کا جملہ ہے کہ جس گھر کے اندر رباب سکینہ نہ ہو تو اس گھر میں سکون نہیں ملتا ہے. جس جواب خان کے جملے بتا کے ایسے پہلے میں پیش کروں کبھی نہ 2 روپے اور دیجیے گا. جناب سید الشہداء کہیں مجھے گھر میں سکون نہیں ملتا ہے. اس بیوی کے بولوں تو کس کی کتنی تسکین ہوگی, لیکن میں کہوں گا پھر اسی لیے اس بیوی کو ام المصائب بنت المصائب کہنا چاہتا. وہ ام المصائب کی بنت المصائب کی اتنے سکون کا سبب ہوتے ہوئے اتنا ہی سراب اس بیوی کے آئینہ میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ اس بیوی سجاد کہتی ہیں کہ کے سوال میں بہت میرے بہن کے سوال میں اور آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہوں گی, سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, چھوٹی بچیاں ہوں گی. آپ جب گھر جائیے گا چھوٹی بچی کو دیکھیے گا تو ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھے گئے کہ بچی سلامت رہے. پروردگار کرنے کا آیات کہ اتنی چھوٹی بچی اتنی مظلوم نہیں ہو سکتی. آپ ایک سوال پیش کرو. جناب سکینہ سے متعلق جناب سید سجاد کہتے ہیں مجھے سوالات بہت اڑاتے تھے. بولا کون سا سوال؟ کیا میں ایک مرتبہ پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. کیا بھیا آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے؟ کیا بات ہے آپ نے پاؤں پھیلا رکھے گا؟ بیوی میرے پاؤں میں کانٹے لگے. کیا بیوی میرے پاؤں میں کانٹے لگے گا؟ اچھا بھیا کہاں؟ کیا میرے پاؤں میں کانٹے لگے گا؟ میری بہن بیٹی ایک ایک کانٹے کو چننے لگی. کیا میری بہن ایک ایک کانٹے کو چننے لگی. کیا بھیا آئیے میں آپ کے پاؤں کے کانٹے چن دوں. کیا مولا اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کیا میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ نے جب بیٹھ چل رہی ہیں آپ کے پاؤں میں کانٹے لگے. میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کو چننے والا نہیں تھا. مولا کے ہاتھ بندے ہیں, باتوں میں سنتے ہیں, بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں. کیا بچی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ کے پاؤں کے کانٹے کون لگے. مولا کے جناب کچھ بات ہو رہا ہے. ہاں مولا اور کون سا سوال تھا. کیا میری بہن کو مدینے واپس جانے کا بہت شوق تھا. میری بہن کو مدینے آنے کا بہت شوق تھا. ہمیشہ کہا کرتی تھی بھیا مدینے واپس کب جائیں گے. اس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا اسی کی قبر شام میں رہے. بارہ سال تھی بھیا مدینے واپس کب جائیں گے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ کچھ پرندوں کو اوپر دیکھا نا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھیا صبح کا وقت تھا بھیا وہ زندان تھا نا ایلیفینٹ کے ایک زندان تھا جس میں بالکل روشنی نہیں تھی, دوسرے کی چھت نہیں تھی. کہا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کبھی یہ دارہ چننے جا رہے ہیں. اچھا بھیا شام ہو گئے پرندے دوبارہ لوٹ رہے تھے. کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کبھی یہ آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں, یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. کہا بھیا پرندے کو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. بھیا کیا قیدی بھی اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں. اب یہ سوال کیوں نہ اڑایا جائے اس کے سرکار کو. میں شام طریقہ یہ میں نے پوری ترغیب باندھی شام طریقہ کے جملوں کے لیے. روایات کے الفاظ ہیں امام صادق علیہ السلام کے جب گھر میں آگ لگی نا, جب گھر میں آگ لگا دی منصور سوانت نے گھر میں آگ لگا دی تو امام فوراً گھر سے باہر نکلے, صحن میں آ کے بیٹھ گئے. نہ جانے کیا دیکھا ہے, امام سال قطار گریا کرنے لگے. کسی نے سوال کیا خادمہ دوڑا ہوا ہے. کہا مولا کیا بات ہے آپ اس صحن میں بیٹھے رو رہے ہیں, گھر میں آگ لگی باہر کیوں نہیں نکلتے. کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. اس کے شام غریبہ یاد آ گئی. کہا مولا شام غریبہ میں کیا یاد آ گیا. ایک مولا نے رو کے جملہ کہا کہ ابھی میں نے جب دیکھا میں باہر شہر میں نکلا تو دیکھے کہ میں دیکھے گا. کہا میں عجیب میں باہر شہر میں نکلا, میں نے کیا دیکھا, میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہیں, کبھی مغرب سے مشرق کی طرف دوڑتی ہیں.
مناسب رکھا کہ پہلا امامت میں علی و بطول کی بیٹیوں کو کہا امامت کی عزیز کے تو باہر چلے جائیے. اب سب چیزیں سے باہر نکلنے لگی. باہر نکل آئی. اب سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال جناب زینب کا. دو جملوں کو ہمت دوں گا. جناب زینب نے پہلا سوال کیا. بہنوں میں پوچھوں سر سارے بچوں کو جمع کر دو. بچوں کو جمع کر لو. خیموں میں آگ لگی. باہر اندھیرا ہے. بچوں کو جمع کر لو. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے بچوں کو پوچھنا شروع کیا. ایک بیوی نے کہا میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آگے بڑھ گئے. کس ماں کی موت ہوئی تھی وہاں پہ. ایک مرتبہ سوال کیا کہ سب کے باقی بیویوں کے بچے ہیں. ایک بیوی نے کہا میری سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اب جناب زینب سرحانہ کے آواز دینے لگی کہ عباس کل رات تمہارا پہرا تھا. او بھیا عباس آج رات میرا پہرا ہے. ذرا آگے دیکھو سکینہ نہیں مل رہی. اگر باہر انہیں سن لیجیے. بس ایک مرتبہ بیوی نے مطلب رخ کیا. ہر جگہ آواز دینے لگی. ہر جگہ دیکھیے بچی نے کی کہ میری سکینہ مجھے آواز دو. سکینہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ زینب لا حصہ بولو. نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے لگائے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. خصوص میں بات کرنے کے بعد دیتا ہوں. پروردگار جب آسا اس لحظے کا جب جناب زینب تمہیں سوال کیا کہ بیٹی سکینہ کیسے پہچانا یہ بابا کا سیدھا. بیٹی سر کو قلم کر لیا گیا. کیسے پہچانا یہ بابا کا سیدھا. بوٹی اماں جب مجھے دروازے لگے نا اس میں پانی داروں سکون بہنا میں کہتا دیتا عباس کو بخار رہی تھی. میں کہتا مقتل میں اتری وقت میں بابا کو بخار شروع کیا. کہا بابا مجھے بلا لو. بابا مجھے بلا لو. مجھے نیند نہیں آتی ہے بابا. خوبیوں میں ایک مرتبہ ایسی کٹی ہوئی گلی سے آواز آنے لگی الیہ الیہ یا بلیہ. اے میرے اصل جگہ میرے پاس آ جاؤ. میرے پاس آ جاؤ. خوبیوں میں آگے بڑھی. میرے بابا نے مجھے کسی نے بھی دکھایا کہ اماں میں نے آواز سے پہچانا. جب جناب زینب کبریٰ بچی کو اٹھا کے لے کے آئے کبھی یتیموں پر اتنا ظلم کیا جانا. سوال کروں آپ سے. ہم جانتے ہیں کہ ظلم کرنے والے جہنم میں ہیں لیکن پروردگار ہماری آنکھوں کو دیکھنا نصیب فرما کہ واقع ماما کے ظلم کا بدلہ ہے. پروردگار پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. دشمنان اہل بیت کو اسلام طالبان کو بھارت فرما. پروردگار جتنے مومنان بے اولاد ہے جناب رواقی کو تباہ فرما. سب کو اولاد ہے پریشان ہر سے پریشان ہے جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں شاید شدت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے اولاد میں پریشانی مجھے واسطہ عثمان کا میں نے آپ اس کہتا قبر سے بیٹی قبر سے جدا کر کے آ رہی تھی. پروردگار جب وہ بیٹی کربلا پہنچی نا امام سجاد علیہ السلام نے کہا جب 3 دن کربلا رہی ہے اربعین پہ کہو کہ ماں بیٹیوں سے کہتی تھی کل صبح تیار ہیں ہم لوگ واپس مدینے جا رہے ہیں. کہا بیٹا سید سجاد سب بیٹیاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رماق تیار ہے. پوچھا مادر کی رمی کیا بات ہے تیار نہیں ہے. کہا بیٹا سید سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں. اب میرا سب کچھ تو کربلا میں رہ گیا. میرے آقا جناب سید شہداء یہاں کربلا میں ہیں علی کربلا میں سکینہ شام میں ہے کہ میں مدینے جا کے کیا کروں گی. کہا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجیے گا. سجاد میں قبروں میں پانی ڈالا کرو. کہا سجاد اگر کوئی زائر آئے گا نا میں زائرین کو بتاؤں گی یہاں میری مولا کی قبر ہے. میں سب کو بتاؤں گی یہاں یہ سر کے تیر لگا تھا. میں بتاؤں گی یہاں یہ سر کی بچی رکھی تھی. سید سجاد کا نہیں مادر گرامی میرے ساتھ رہیے. پروردگار اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ جو قبر سے ہوتے دادا نہیں کرتے.
میں نے روایت میں الفاظ پڑھے ہیں کہ میدان کربلا کے بی بی اسیری سے رہا ہونے کے بعد مدینہ واپس پہنچی، معالی سبتین میں اپنے حائد نے لکھا کہ صرف 4 مہینے بی بی مدینہ میں زندہ رہی، صرف 4 مہینے بی بی مسلسل روتی رہتی تھی، کہتی رہتی تھی واہ حسین واہ دیا سکارا، ہمیشہ موتا کو یاد کرتی تھی، بچوں کو یاد کرتی تھی، پروردگار مجھے واس اور بی بی کی عظمتوں کا اچھی بنا پروردگار صاحب نے اس کا احتمام کیا، اس کو اپنی بات قبول فرما، پروردگار جس مومن نے مجھ سے التماس کی ہے، دعا کی ہے، پروردگار سارے دعا کو سجا جنہوں نے زیارت کے لیے کہا ہے، پروردگار بہت سے اپنے اولاد کے لیے کہہ رہے ہیں، پروردگار زیارت کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ پروردگار زیارت کے لیے، پروردگار تجھے واسطہ پہلے ظاہر نہیں تھا، پروردگار اس بیٹی کا واسطہ جو مولا کی زیارت کے لیے، پروردگار واسطہ اس بیٹی کا جو بار بار احساس ہے کہ ایک بیٹی رہ گئی ہے، ایک آ گئی ہے، پروردگار اور بیویوں کا واسطہ جو زیارت ہے سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، زندگی میں حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کیا کرتا خیر فرما، پروردگار فاطمہ کو تعظیم فرما، ہمارے پاکستان کے عراق کے حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين